اگر ماں کے اندر دین ہے تو بچے کے اندر دین جائے گا, پوتے کے اندر دین جائے گا, پوتی کے اندر دین جائے گا, نواسی کے اندر دین جائے گا, بیٹی کے اندر جائے گا. ایک عورت اگر بدل جائے تو پھر زمانہ بدل دیتی ہے. ایک عورت بگڑ جائے نسل برباد ہو جاتی ہے. ایک عورت اگر بے حیا ہو جائے اس کی نسل بے حیا ہو جاتی ہے. اگر ایک عورت کے اندر حیا آ جائے تو اس کی نسل جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے. یعنی عورت کا اتنا اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے. عورت کوئی بے وقوف نہیں ہوتی, عورت تو اس نسل کو بنانے والی, اس کو تربیت کرنے والی ہوتی ہے. ہم نے عورتوں کے اوپر سے دھیان ہٹا لیا, اسی وجہ سے آج بربادی کے ساتھ ادھر ادھر جا رہے ہیں. ہماری بیٹیوں کی حالت کیا ہے کہ غیر مسلم ہماری ویڈیو کو ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی لڑکیاں اسلام چھوڑتی بھی چلی گئیں, اتنی لڑکیاں چلی گئیں, اتنی لڑکیوں نے چھوڑ دیا. آپ مجھے بتائیے, جب لڑکیوں کے اسلام چھوڑنے کی وہ جب آنکڑے بیان کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے 3 لاکھ چلی گئیں, 5 لاکھ چلی گئیں, 10 لاکھ چلی گئیں, دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے ناطے بڑا درد ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. مگر میں آپ کو 2 کیٹیگری بتا رہا ہوں, ان دونوں کیٹیگری کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی لڑکی کیسی ہونی چاہیے. ایک تو لڑکی وہ ہے جس کو پردہ کرنے کے لیے کوئی روک نہیں رہا ہے اور اس سے سب کہہ رہے ہیں پردہ کرو, اس کا باپ بھی کہہ رہا ہے پردہ کرو, اس کے لوگ کہہ رہے ہیں پردہ کرو, وہ سن بھی رہی ہے, اس کو خبر بھی ہے, مگر وہ بے پردہ ہے. شادیوں میں وہ بے پردہ ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں, وہ بے پردہ ہے. اس کے جسم پر ایک بیکار سا لباس ہے جو صرف ناپ کے برابر ہے, اس کا پورا جسم اس کپڑے میں ظاہر اور باہر ہے جو وہ پہن رہی ہے. ایسی بھی لڑکیاں دنیا میں ہیں, ان سے کوئی کہے پردہ کرو پھر بھی نہیں کرتی, بے حیا ہیں, بے شرم ہیں, منہ کھول کے شادیوں میں, بیاہوں میں, یہاں پر وہاں پر, بازار میں, مزار پر, ہر جگہ بے شرم ہیں, بے غیرت ہیں, ان کو خبر ہے مگر پھر بھی پردہ نہیں کرتی. ایک لڑکی وہ ہے جس کو کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا ہے, پھر بھی وہ پردہ نہیں کر رہی ہے. اور ایک لڑکی وہ ہے, پہلی لڑکی یہ ہے, اس کی کوالٹی ذرا دیکھ لیجئے, اس کو آپ تضاد میں سنیے. ایک لڑکی وہ ہے جس سے کہا گیا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں یا پردہ کر سکتی ہو, شوہر کہہ رہا ہے نہیں مان رہی, اس کے پڑوسی کہہ رہے ہیں اس کا شوہر کو سننا پڑ رہا ہے, پھر بھی اس کے محلے والے کہہ رہے ہیں بے شرم ہے, بے غیرت ہے, پھر بھی نہیں مان رہی. سر دوپٹہ نہیں ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, پھر بھی شادیوں میں پردہ ہے, اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہنے ہوئے, بے غیرت بے شرم لڑکی. ایک یہ لڑکی. ایک دوسری لڑکی ہے, وہ کالج میں جا رہی ہے اور کالج میں اس سے مینجمنٹ کہہ رہا ہے اگر پیپر دینے ہیں, امتحان دینا ہے, برقع اتارنا پڑے گا, حجاب میں ہے, اس کی مجبوری ہے, اتار سکتی ہے, مگر اس نے کہا نہیں میں اپنا پردہ نہیں ہٹاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے مجھے آخرت کا امتحان پہلے دینا ہے, میں تیرے اس اسکول کالج کی غلام نہیں ہوں, میں غلام ہوں مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عرس بشیر. ایک لڑکی وہ جس پر کوئی پابندی نہیں ہے پھر بھی پردہ وہ نہیں کر رہی. ایک لڑکی وہ ہے جس پر پابندیاں ہیں, اس نے اپنا اسکول چھوڑ دیا مگر اپنا پردہ, جلدی بولو یار, پردہ نہیں چھوڑا. ایک لڑکی وہ ہے جس کے باپ نے, اس کی ماں نے اس کو بچپن سے فلمیں دکھائیں, ڈرامے دکھائے, سیریل دکھائے, اندر لپ لاک ہو رہا ہے, بدتمیزی ہو رہی ہے. 8 سال کی بچی, 10 سال کی بچی, 12 سال کی بچی فلم کو دیکھ رہی ہے, اس کی حیا, اس کا بھائی وہیں بیٹھا ہے, ماں وہیں بیٹھی ہے, باپ بھی وہیں بیٹھا ہے, سارے بے غیرتوں کی ٹیم ہے, سب لوگ بے غیرت بیٹھے ہیں, بے شرمائی, فلم گندی چل رہی ہے, بیٹی دیکھ رہی ہے. دیکھتے دیکھتے 8 سال کی بچی کے جذبات بگڑنے لگے, حالات بگڑنے لگے. 12 سال 15 سال لڑکی بڑی ہوئی, اس نے پھر کیا کیا, غیر مسلم خوش ہو گئے, ہم نے ایک لڑکی بدل لی. میں نے کہا نہیں میرے دوستو, تمہارا دماغ ابھی ٹھیک نہیں ہے, چیک کرو, کسی بے حیا کو تم نے بدل کے سمجھ لیا,
تم نے اسلام کی لڑکی چھین لی, لڑکی کا تم نے مذہب بدلوا دیا, دھرم پریورتن کروا لیا. مجھے قسم ہے اپنے مذہب اسلام کی, یہ اسلام وہ مذہب ہے کہ یا تو کسی کے دل میں آ جائے نا تو پھر وہ عورت جان دے سکتی ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی. تو نے کسی بے حیا کو بدلا ہے, کسی بے غیرت کو بدلا ہے. سن, پورے یہودیوں نے زور لگایا مگر فلسطین کی ایک بھی لڑکی نے اپنا اسلام نہیں چھوڑا. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں یہاں سے وہاں تک. نعرہ تکبیر, نعرہ جس نے اسلام سمجھا ہی نہیں, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, عظمت اسلام. واہ واہ واہ. جس نے اسلام سمجھا ہی نہیں اس کو اسلام کیا چھیننا, اس کو خبر ہی نہیں. ایک لڑکی جس کا دھرم پریورتن ہوا, میں نے اس سے پوچھا, جب وہ کچھ دھوکہ مل گیا تو مجھے ملی, میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے اسلام چھوڑا تھا, تم اسلام کو کتنا جانتی تھی؟ بولی بس یہی جانتی تھی کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے کہا اس کے علاوہ؟ بولے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے سیدہ خدیجہ کون ہے؟ بولی نہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے سیدہ فاطمہ کون ہے؟ بولی نہیں. بے حیا میری ماں, بے حیا باپ, بے غیرت سوسائٹی. ایک لڑکی تو وہ ہے, توجہ, جس سے کہا جا رہا ہے پردہ کرو پھر بھی نہیں کر رہی ہے. ایک وہ ہے جس کو روکا جا رہا ہے وہ پھر بھی نہیں رک رہی ہے. آخر یہ کون سی ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کا پورا گھر بیکار ہے. یعنی اس کی ماں بھی بے غیرت تھی, باپ بھی بے غیرت, پورا گھر بے غیرت. اب ایک وہ لڑکی جس کی غیرت اتنی طاقتور ہے کہ اس نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا, دنیا نے دیکھا, وہ کرناٹک کی لڑکی. آخر یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں ہوتی ہیں کہ 6 سال کی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں مدینے میں. قرآن پڑھتے اس کے سر سے دوپٹہ نیچے کو گر گیا. سیدہ فاطمہ آئیں, کام روک کے اور ان کے سر پہ دوپٹہ رکھا. سیدہ زینب نے جب اپنے سر پہ دوپٹہ دیکھا تو کہا امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو سیدہ نے ارشاد فرمایا میری زینب سنو, اس وجہ سے کہ نانا اس لڑکی سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی پردہ نہیں کرتی. یہ کہہ کے سیدہ فاطمہ زارا تو چلی گئی سر ان کا ڈھک کے, مگر وہ کم دل کی اپنی سینسیٹیو ہیں, اپنی حساس باپ کی حساس بیٹی ہیں, ایک دم رونے لگی. سیدہ زینب جب روئی تو سیدہ فاطمہ آ کے بولی میری زینب روتی کیوں ہے؟ اب تو تیرے سر پہ دوپٹہ ہے. کہنے لگی میری ماں میرے نانا سے یہ کہہ دیجئے گا اس بار بس اس غلطی پر اپنی نواسی کو معاف کر دیں. اگلی بار زینب اپنی گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹنے دے گی. میری ماں میں وعدہ کرتی ہوں کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد سیدہ زینب کے سر سے جب دوپٹہ چھینا گیا تو آپ نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکا اور پھر اپنے باپ مولا علی کے مزار یعنی نجف اشرف کی طرف کو منہ کیا اور کہا میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں. جب میں چلتی تھی کوفے میں, مکے میں, مدینے میں تو آپ فرماتے تھے اے حسن اے حسین جاؤ میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. آج اس زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا میرے بابا علی. اس کے بعد اپنے نانا کے چیت کی طرف کو چہرہ کیا اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے آواز دی یا رسول اللہ اے آمنہ کے لال اے میرے نانا میں وہی زینب ہوں. جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ نے گود میں لے کے مجھے خوب روئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا میری زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح ہے. مجھے فاطمہ اپنی خدیجہ یاد آ گئی اور میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا مگر آج نانا میرے سر پہ دوپٹہ ہی کھینچ لیا گیا, میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا. اے میرے نانا میرے پاس اب دوپٹہ نہیں ہے, میں نے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے. مجھ سے آپ ناراض مت ہوئیے گا چونکہ میرے پردے تو چھین لیے گئے. کربلا کے میدان میں میرے نانا میں بے پردہ نہیں ہوئی. میرے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے میرے پاس آئے مگر میرے سر کا دوپٹہ نہیں ہٹا. میرے بھائیوں کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑے مگر میرے سر کا دوپٹہ نہیں اٹھا. اے میرے نانا میرے بھائی حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا مگر میں نے بالکل بھوکی پیاسی
مسیح 3 دن کی زینب مدینے کی طرف منہ کر کے اپنا چہرہ کہتی ہیں نانا میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے مگر بال ہیں, بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے, مجھے معاف کر دیجئے گا. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی جان کو دیکھا کہ 5000 کلومیٹر کا سفر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کیا ہے مگر میری کبھی پھوپھی کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میں نے اپنی پھوپھی کو رات میں ریت کے اوپر بہت لمبے لمبے سجدے کر کے دیکھے. میں نے ایک دن پوچھا ہے میری پھوپھی دنیا میں نے عورتیں تو بہت دیکھی مگر آپ کی طرح سجدے کرنے والی نہیں دیکھی. بچوں کی لاشیں پڑی ہیں اور کربلا میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا, نہ آپ کی ظہر قضا ہوئی. اگر حسین کا سجدہ کربلا میں لاجواب ہے تو زینب کا پردہ بھی کربلا میں لاجواب ہے. اگر حسین نواسہ لاجواب ہے تو زینب نواسی لاجواب ہے. یہ کہا جائے نہ حسین کی شہادت کا کوئی جواب ہے نہ پھر زینب کی طہارت کا کوئی جواب ہے. اے زینب کبریٰ, ایک عورت کے گھر موت ہو جائے اس کے ہوش خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے 4 5 بھائیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھے, آپ کے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے آئے مگر آپ کو بے پردہ نہیں دیکھا گیا. آخر یہ سجدہ اور پردہ کہاں سے سیکھا؟ آواز آئی او میرے زین العابدین, کسی اور سے نہیں تیری دادی اور اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر سیدہ زینب کبریٰ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے میاں, واہ واہ واہ. اے زینب تیری اس پردہ داری کی قسم, یہ زینب کو یہ کیوں؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کے گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اس کی ماں کو پتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کون ہے. اس کی ماں نے اپنی بچی کو سمجھایا بیٹی زینب وہ ہیں جس کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے مگر اس کا پردہ نہیں ہٹا. اب جب وہ کالج میں اسی خیال سے گئی ہے, اس سے کہا جا رہا ہے یا تو پردہ ہٹا دے یا پھر ایسا کر امتحان چھوڑ دے. اس نے کہا تیرا امتحان جائے تیرے پاس, مجھے تیرے دنیا کے امتحان سے زیادہ آخرت کا امتحان عزیز ہے. میں اپنے امتحان چھوڑ سکتی ہوں مگر نبی کا دیا ہوا پردہ, نبی کا دیا ہوا پردہ, بولو پردہ, جلدی بولو پردہ. اس کا مطلب یہ ہے ایک لڑکی کو دین ملا نہیں, ایک لڑکی کو دین, اس کی میری بیٹی کی کوئی خطا نہیں ہے, اس کو ملا نہیں, پتہ ہی نہیں. یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں نا, اتنی لڑکیاں بدلنی, ایک لڑکی نہیں بدل پائی دنیا مل کے بھی. ایک مسلمان نے اپنا ایمان ہے, ہمارے کیا ایمان ہے, ہم لوگوں کے ایمان ان کے مقابلے میں کیا ہیں. اب تو غیرتیں مٹ گئیں, بے شرمائی بڑھ گئی. کس کی بیٹی کس کی بہن انسٹاگرام پہ ہے اس کو خود بھی خبر نہیں ہے. ایک آدمی اپنی بہن اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنی یہ انگلی چلا رہا ہے, ایسے کر کے بے وقوف دیکھے ہوں گے آپ نے. یہ سٹوری بدلنے والے, تیری سٹوری بھی اس موبائل نے بدل دی. تو پہلے مسلمان ہوا کرتا تھا, اب تیری آنکھوں کی حیا نکل گئی, بے شرم ہو گیا, بے حیا ہو گیا. تو یہ سمجھتا ہے تیرا اللہ تجھے دیکھ نہیں رہا ہے, نہیں تیرا اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو تیرا خیال ہے, ابھی تو جو خیال نہیں ہے, جب تیری آنکھیں کھلیں گی, بہت وقت ہو چکا ہوگا میرے بھائی, دیکھ رہا ہے انسٹاگرام پر گندی لڑکیوں کی تصویریں, گھویا ہوا ہے گندی باتوں میں, ہاف نیوڈ لڑکیاں آ رہی ہیں, برہنہ لڑکیاں آ رہی ہیں, دیکھتا جا رہا ہے. اچانک سگی بہن کی ویڈیو آئی, کانپ گیا. میری بہن, اتنی ہی گندی ویڈیو جتنی وہ دیکھ رہا تھا. ایک دم اس نے اپنی ماں سے پوچھا میری بہن کی یہ ویڈیو ہے, کیا وہ بناتی ہے؟ جا پوچھ لے, اندر بیٹھی ہے, مجھے نہیں پتا. اندر جا کے بولا کیا تم ویڈیو بناتی ہو؟ اس کی بہن جھوٹ نہیں بول سکتی تھی, ویڈیو سامنے تھا. بولی ہاں بناتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ جیسے تم چھپ کے دیکھتے ہو ویسے ہی میں چھپ کے بناتی ہوں. کس کی بیٹی کس کی بہن کہاں کتنی دور جا چکی ہے گناہوں میں, اس کو خبر, میری طرف دیکھو میرے بھائی, اس کو خبر نہیں ہے. آپ ادھر سنو, ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, یاد رکھو, میری بات پہ دھیان دو.
اب آوازوں پہ دھیان مت دو, ابلیس کی کوئی شکل کا تعین ابھی نہیں ہوا ہے, یہ سب اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ میں جو آپ سے کروں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو جہنم سے آپ کو بچانا ہے, اور ڈاکٹر اقبال کہتا ہے جب تک تیرے گھر میں کتنا بھی اچھا گھر بنا لے, اس کو ڈیکوریٹ کر لے, سنگ مرمر لگا لے, مگر اگر تیرے گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوگا تو تیرے گھر کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. وہ حضور کی لاڈلی سیدہ کا ذکر نہیں ہوگا تو. اب بچے, بیٹیوں کی بات میں کر رہا تھا, آگے جا کے تھوڑی سی اور کرنی, مگر آدھا گھنٹہ بول چکا تھا ان پر, مگر اب میں بیٹوں کی بات کر لیتا ہوں. پہلے لوگ شادیاں کرتے تھے تو کہتے تھے یار ہمیں اپنی نسل محفوظ کرنی ہے تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ چیک کرو لڑکی کا, تب شادی کریں گے. اس کی نانی کیسی ہے, لے نواسی سے شادی کرنی ہے, دیکھ رہے ہیں نانی کو. پہلے کے لوگ ہوشیار تھے, سمجھدار تھے, ان کو پتا تھا کہ نانی سے تعلق ہوتا ہے, نانی شریف تو بیٹی شریف, بیٹی شریف تو پھر اس کی بیٹی شریف, یعنی نانی شریف تو نواسی شریف. اب نہیں دیکھتے لوگ, اب صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والے ہیں, اچھا پیسہ ہے, کیسا کمایا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. کام کیا کرتا ہے لڑکے کا باپ, بس پیسہ ہونا چاہیے. لڑکی کیا ہے کچھ نہیں پتا, کیسی ہے کوئی خبر نہیں, کیسے اس کے چال ڈھال ہیں کچھ نہیں پتا, دین اس کے پاس ہے نہیں, اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو قرآن پڑھی لکھی ہے, اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. کسی مالدار باپ کی بیٹی ہے, 1000 رشتے آئیں گے, اس کے ساتھ لوگ شادی کریں گے. مگر پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے لوگ کہتے تھے نانی تک دیکھو, اگر نانی ٹھیک ہے تو نواسی ٹھیک ہے, نانی شریف ہے تو نواسی بھی شریف ہے. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے نانی ضرور دیکھو, چونکہ نانی اگر دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, وہ خدیجۃ الکبریٰ مکے کی نانی ہے. اور اس کے بعد دیکھو اگر بے ماں کو دیکھنا ہے تو پھر مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو, نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس بشیری, سبحان اللہ. زور سے تو بولو یار. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا, بچہ بھی. یہ تو بات بہت آپ جانتے ہی ہیں نا, لوگ تو اپنے مرد جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں, مگر ماں کا اثر ہی بچے پر پڑتا ہے. ماں شریف تو بیٹا شریف, بیٹی شریف. اچھا ماں, اللہ اس پہ, عورت پہ, ہمارے اس قوم کی بچیوں پر رحم کرے. ان کے دماغی خراب ہو گئے, ان کے دماغی خراب ہو گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے بچوں کو حوالے کر دیا موبائل کے. اب آپ غور سے دیکھیں, بچہ پیدا ہوا ہے, رو رہا ہے, یار کیوں رو رہا ہے, ماں کے پاس جانے کے لیے رو رہا ہے, ابا کے پاس. ابا کیا کر رہے ہیں, امی کہہ رہی ہیں اور سادہ سا علاج ہے, موبائل دے دو, پھر تم اپنے کام میں لگی رہو, کوئی مطلب نہیں. موبائل ماں بھی دیکھ رہی ہے, چھوٹے سے بچے کو دے دیا. اب چھوٹے سے بچہ اسے دیکھتا چلا جا رہا ہے, دیکھتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میری بہن, جانور کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر وہ کبھی ماں کو بتانا نہیں پڑتا. 5 منٹ کے بعد, 5 منٹ کے اندر بیٹا, بھینس کا بچہ اور بکری کا بچہ یہ ماں کو پہچان لیتے ہیں, مگر انسان کا بچہ نہیں. جو اسے پیار دے گا اسے ہی ماں سمجھ لیتا ہے. اگر نہیں بتاؤ گے نا یہ تیری سگی ماں نہیں ہے, اس کو مرتے دم تک نہیں پتا چلے گا, کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے جہاں سے پیار ملے گا اسے ہی ماں سمجھ لے گا. اب بچے کو بننا تھا ماں کا, اسی وجہ سے وہ روتا تھا, ماں اسے گود میں لے, ماں پیار دے. آپ کو بچہ, آپ کو پتا ہے کرمنل, ڈکیت, ڈاکو, سفاک, قاتل, رہزن, گنڈے, یہ لفنگے, یہ جتنے بھی بد کردار سوسائٹی کے لوگ ہیں, ان کے بارے میں جب ریسرچ ہوا یہ کون ہیں تو بتایا گیا یہ وہ بچے ہیں. ہاورڈ نے یہ کہا یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں روتے تھے اور ان کے ماں باپ ان پر دھیان نہیں دیتے تھے, اور جب یہ بچے بڑے ہوئے تو
تو اب یہ قاتل بن گئے, ڈاکو بن گئے. کیوں؟ چونکہ انہیں بچپن میں پیار نہیں ملا. ان کو پیار, جب یہ روتے رہتے تھے امی گود میں نہیں لیتی تھی, روتے روتے ان کی وہ حس ختم ہو گئی, پھر یہ بے حس ہو گئے اور ان کے اندر کوئی بھی محبت کی علامت نہیں باقی نہیں رہی. اب آدمی کہہ رہا ہے ڈاکو مجھے چھوڑ دے, مجھ پہ رحم کر. وہ کہہ رہا ہے رحم کیا ہوتا ہے, میری امی نے نہیں سکھایا. اس کا مطلب یہ ہے بچے کو اگر رحم دیا جائے, گود میں لیا جائے بچے کو, مگر گود تو اب نہیں میسر ہے. اب تو بچے گود میں بھی نہیں دیکھیں گے آپ کو, آپ دیکھ لیجئے گا. پہلے لوگ گودوں میں بچے آپ کو دیکھے محلے میں کھلاتے ہوئے ملیں گی چھوٹی چھوٹی, مگر اب نہیں. کیوں؟ اب موبائل نے سارا کام سنبھال لیا. کچھ لوگ تو اتنے موبائل کے دیوانے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے, پھر بھی ان کو آپ موبائل سے دور نہیں دیکھیں گے. عورتیں بھی ایسی دیوانی ہو گئی موبائل کی, مرد بھی ایسے دیوانے ہو گئے موبائل کے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کیا. اب آپ کو بتاؤں, کیمبرج یونیورسٹی بڑی یونیورسٹی ہے, انہوں نے ابھی پچھلے سال انہوں نے اگست میں یہ ڈاٹا انہوں نے ریلیز کیا, پوری دنیا نے اس کو پڑھا, پڑھے لکھے لوگوں نے. وہ کہا جو بچے رو رہے ہیں ان کی ماں ان کو موبائل دے رہی ہے, وہ موبائل نہیں دیا اس کی ماں نے بچے سے بچنے کے لیے, بلکہ ڈرگس دیا, اس کو نشہ دیا, برباد کر دیا. آپ کا بچہ اگر وہ موبائل مانگ رہا ہے اور 3-4 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے, وہ اب نارمل ہے, نارمل بچہ نہیں ہے, اس کا دماغ ختم ہو گیا. ابھی کرناٹک میں ایک بچہ پاگل ہو گیا, اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے گئے, ڈاکٹر نے اس کو دیکھا, چیک کیا, پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا اس PUBG کے اندر میری ماں ہے, اس کے اندر سے نکلے گی, اور میرا باپ بھی اسی کے اندر ہے, فلاں والی کھانے میں ہے. پھر کہنے لگا یہ جو فری فائر ہے اس کے اندر میری ماں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو اس کی ماں رو رہی ہے. بیٹے میں یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. سمجھیے کتنا بڑا جرم ہوا اس بچے کے ساتھ, کیسا ظلم کر دیا اس کی ماں نے, کیسا جرم کیا اس کی ماں نے, اور کیسا ظلم کیا اس کی ماں نے اپنے بچے پر. ذرا غور کیجیے آپ, بچہ رو رہا ہے, ماں کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں, کہہ رہا ہے نہیں میری ماں اس کے موبائل کے اندر ہے. باپ کہہ رہا ہے میں تیرا باپ ہوں, مگر وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا باپ اس کے اندر ہے. کیونکہ جب وہ بچہ ماں کو اور باپ کے لیے روتا تھا, باپ اور ماں موبائل دے دیتے تھے, موبائل کے حوالے کر دیا. تو نے جس کے حوالے کیا اسی کے حوالے ہو گیا. تو نے موبائل کے حوالے کیا, بچہ موبائل کے حوالے ہو گیا. اگر تو نے اسے اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو یہ بچہ اللہ کے حوالے ہو جاتا. تو نے سمجھا ہی نہیں میری بہن کہ یہ بچہ تیرا کیوں رو رہا ہے, تو نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں, بچے کو اٹھا کے موبائل دے دیا. آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اپنی بیویوں سے, بہنوں سے, اور جتنی بھی عورتیں بچوں کی تربیت کرنے والی ہیں ان سب سے ہاتھ جوڑ لینا, اور ہاتھ نہ جوڑ کے نہ مانے سختی کرنا اور کہنا میں نے تم سے شادی نہیں کی ہے کہ میرے بچوں کو تم موبائل دو, بلکہ میں نے شادی کی ہے کہ ماں اپنے بچے کے فیوچر کی ضامن ہوتی ہے, ضمانت لینے والی ہوتی ہے. میری بات سنیے, غور کیجئے. مدینے میں عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھیں, عرب کی لوریاں. اب لوریاں تو جیسی لوریاں ویسے بچوں کی ذہن بنتا تھا جو کچھ سنتے تھے بچپن میں. مگر ام سلمہ فرماتی ہیں, سیدہ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں مدینے کی اور عورتوں کو دیکھا اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی, مگر مدینے میں ایک خاتون ایسی تھی جس نے اپنے بچے کو کبھی دنیا کی لوری نہیں دی, نہ کوئی شاعر کا کلام سنایا. وہ جب بھی اپنے بچوں کو سناتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی. وہ جب بھی اپنے بچوں کو کھلاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتی تھی. اور سنو, جب ان کا بچہ بڑا ہوا تو اس نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کٹانے کے بعد نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے اعلان کر دیا, اگر ماں فاطمہ قرآن سنائے تو بیٹے کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے, مگر قرآن سے رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے. مطلب بہت صاف ہے, بہت صاف ہے کہ بچوں کو جو بھی آپ سکھائیں گے بچے وہی, ادھر دیکھو بچے وہی سیکھیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی میں ایک بزرگ ہیں, ان کے گھر میں ایک بیٹا ہے, بیٹا پیدا ہوا, بڑا ہوا, ماں نے دونوں حسینی لوگ ہیں, حسینی سید ہیں, زور سے تو بولو سبحان اللہ. اور وہ کہہ رہے ہیں, دونوں آپس بات کر رہے ہیں میاں بیوی, ہم اپنے بچے کو اللہ کی محبت سکھائیں گے. کس کی محبت بولو؟ ہاں, کس کی محبت؟ ہم اللہ کی محبت سکھائیں گے اپنے بچوں کو. مگر ٹھیک ہے, اب بچوں کو انہوں نے کیسے, ماں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے شوہر سے کہا,
میرے پاس ایک ترکیب ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے. ترکیب اس کو اچھی لگی. اس نے اپنے بچے کو کہا جب وہ مدرسے سے پڑھ کے آیا, میرے بیٹے روٹی تب ملے گی جب تم سجدہ کرو گے, نماز پڑھو گے, 2 رکعت نماز پڑھو. بیٹے نے 2 رکعت نماز پڑھی حاجت, اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹا اندر گیا, ایک گرم گرم روٹی رکھی تھی, اس نے اٹھائی. اللہ نے دی ہے؟ ہاں, نماز پڑھتے ہو تو اللہ دیتا ہے. اس نے کھا لی روٹی. اس کے بعد اس کی عادت پڑ گئی, مدرسے سے آتا, نماز پڑھتا, روٹی اندر مار پکا کے رکھ دیتی, کھا لیتا. اب جب کھاتے رہی, کھاتا رہا, کچھ بڑا ہو گیا, 6-7 سال کی عمر ہو گئی. ادھر جو ہے نا ماں ایک دن کسی موت میں چلی گئی, اس کو وقت نہیں مل پایا اپنے بچے کے پاس. اب جو راستے میں وقت ہو گیا بچے کے مدرسے سے آنے کا, رونے لگی, مالک میری لاج رکھ لینا, میرے مولا, میرے کرم کرنے والے, میں کمزور عورت ہوں, میں نے صرف اس وجہ سے اپنے بچے کے ساتھ یہ سب کیا کہ میرا بچہ تیری محبت میں, تیری محبت والا بنے, تیرا عاشق بنے, تیرا ولی بنے, مگر میرے رب اب میں پہنچ نہیں پا رہی ہوں, تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, ماں کی لاج رکھ لے. یہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی راستے میں, اور تیز تیز قدم سے ڈرتی ڈرتی اپنے گھر پہنچی. اس کا دل دھڑکتا تھا. اس نے دیکھا بیٹا سو رہا ہے, اس نے اٹھایا, میرے لال اٹھ جا. اٹھنے کے بعد بیٹا اٹھ سے بولی جاؤ نماز پڑھو, پھر اللہ روٹی دے گا. اماں آپ بڑی دیر سے آئیں, آج کہاں تھی آپ؟ میں نے نماز پڑھ لی اور آج میں نے روٹی بھی کھائی, مگر آج کی جیسی روٹی میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی. اماں آج کی روٹی میں بڑا مزہ تھا. یہ کہہ کے مجھے نیند آ رہی ہے, بچہ سو گیا. اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا گیا اور ایسا بڑا ہوا کہ میاں دنیا میں جا کے دیکھ لو, دلی کے بادشاہوں کی مٹیاں پلیت ہو گئیں, ان کی کہیں بھی قبر کے نشان نہیں ملیں گے, مگر ہندی میں کہتے ہیں میں روٹی کو کاکی. اس بچے کا نام جب بڑا ہوا تو لوگوں نے اسی نسبت سے رکھا, قطب الدین بختیار کاکی. بادشاہوں کے نام مٹ گئے مگر بختیار کاکی کا مزار آج بھی دلی میں چمک رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. بختیار کاکی کا نام آج بھی دلی میں چمک کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ ماں نے چاہا تھا میرا بیٹا نیک بنے, ماں نے چاہا تھا میرا بیٹا نیک بنے. ماں اگر چاہے اپنے بچے کو ایک ہی کام کرے, چھوٹی سی عمر میں نماز کا پابند بنائے, اللہ سے ڈرنے والا بنائے. وہ چاہتی ہے یار تمہارا بچہ ہے, اچھا دیکھو انگلش پڑھائی, ایم اے کرایا. میں نہ تو ایم اے کے مخالف نہ انگلش کا مخالف, کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر دین نہ پڑھایا, بیکار ہے. اور سنو میری بات سنو, تمہارے لیے بھی نقصان ہے, اس کے لیے تو ہے ہی نقصان. میری طرف دیکھو, ابھی چندی گڑھ میں, یہ پنجاب میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی, شکایت آئی تھی پروفیسر صاحب اپنی امی کو مارتے ہیں, ایویڈنس نہیں تھا, انہوں نے موبائل سے خفیہ ریکارڈنگ کروائی. خفیہ ریکارڈنگ میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو مار رہا ہے, پروفیسر منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے, منہ سے اس کے خون نکل رہا ہے. اور یار ماں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اس کی بیوی مار رہی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے دونوں جاہل ہیں؟ بھئی یہ پروفیسر ہے, وہ جاہل تو نہیں, فزکس جانتا ہے, کیمسٹری پڑھاتا ہے, وہ تو بایولوجی پڑھاتا ہے, انگلش پڑھاتا ہے, میتھمیٹک پڑھاتا ہے, سب کچھ پڑھاتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھو, یہ کیوں مار رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی یہ یونیورسٹیاں فزکس اور میتھمیٹک تو پڑھاتی ہیں, یہ بایولوجی پڑھاتی ہیں, مگر دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی میں ماں باپ کا احترام نہیں پڑھایا جاتا. ماں باپ کا مقام جو پڑھایا جاتا ہے وہ میرے نبی کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, وہ نبی کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے کسی بھی مولوی صاحب نے, حافظ القاری نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالا, جب بھی نکالتے ہیں انجینئر صاحب ہی نکالتے ہیں. اب میری بات نہیں سمجھ رہے کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو پہلے دین سکھاؤ, اس کے بعد انگلش پڑھاؤ, ڈاکٹر ہی بناؤ, سب کچھ پڑھاؤ, مگر پہلے انہیں بتاؤ, دین سمجھاؤ. دین سمجھیں گے تمہیں سمجھیں گے, دین کو سمجھیں گے اللہ کے بنیں گے, تمہارے بنیں گے. اس وجہ سے اللہ کا فرمان ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرو, ان سے اف تک نہ کہو, تو جب وہی سمجھیں گے تبھی تو کریں گے. اب میری طرف دیکھیے, اب ایسا معاملہ کیا ہے کہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں بہت تیزی سے اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اقبال کہتا ہے بے عمل تھے ہی جواں, دین سے بدزن بھی ہوئے, ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا, لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. چھوٹے چھوٹے بچے, نوجوان لڑکے انٹرنیٹ پر
نہ جانے کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں, اور اس کو دیکھنے کی نحوست ان کے اوپر ایسی چھائی ہے, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ادھر دیکھو, میری طرف غور کرو. اب تو میاں کا دور ہے, میاں لوگ انہوں نے جل سے ہائی جیک کیے, کچھ میاں نے, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, آج کل کے جتنے بیکار میاں ہیں. ایک بار میں میاں لوگوں کے خلاف کوئی بات کر رہا تھا, پیر لوگوں کے خلاف, میں خراب پیروں کو کہہ رہا تھا. ایک اچھے پیر کو ہی برا لگ گیا. میں نے کہا آپ کو کیوں برا لگا؟ لگے جب آپ کو کیوں برا لگا؟ میں نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا, مگر چور کی داڑھی کے نیچے تنکا ہوتا ہے, کہتا نا وہ, میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا, لو آ گئی رضوانہ, لا حول ولا قوت. میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کے کہہ رہا ہوں, یہ میں تو ان میاں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے میاں ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. یہ سوالہ کر لو, یہ کام ہو جائے گا, بچوں کو تعویذ دے دیں گے, یہ سدھاریں گے. اپنے بچے ان کے قبضے میں ہیں نہیں, اور وہ عورتیں بھی ان کے پیچھے پڑ گئیں. ایک میں گھر پہ گیا تو انہوں نے جا کے کہا میرے گھر پہ جادو ہے, بڑا کام میں برکت نہیں, بڑے حالات خراب ہیں. میں ان کے گھر پہ کھانا کھانے گیا تو دعوت تھی, انہوں نے اس وجہ سے دعوت کی تھی, مجھے خبر بھی نہیں تھی. میں تو ان سب چیزوں بہت دور رہتا ہوں, کوئی کچھ کرے میں چکر میں پڑتا اڑتا نہیں. حالانکہ لوگ جھوٹوں کے پیچھے بھی بہت لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے, جھوٹوں کی دکانیں بھی بڑھیا چل رہی ہیں, ہاں بہت اچھی چل رہی ہیں. وہ کھولتے ہیں نا ایسے کر کے لکھ کے, پھر وہ ایسے دیکھیں گے جیسے واقعی میں کچھ دیکھ ہی رہا ہے, ایکٹر ہے, ہاں وہ بتاتا ہے یہ اس کے اوپر یہ اثر ہے. وہ عورت بولی میرے اندر جادو ہے, اور یہ تعویذ فلاں میاں کا ہے, یہ فلاں میاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, فلاں کا, فلاں میاں کا. اچھا اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر انہوں نے کہا سفید کپڑا, سفید کپڑے میں باندھ دیا. ایک نے کہا کالے میں, کالے. ایک نے کہا گرین کپڑے میں باندھنا, اس پر سب یہ کریا. میں نے کہا اچھا. میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا اس کے یہاں, میں نے کہا یہ قرآن رکھا ہے, اٹھاؤ. قرآن دیکھا, اس کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی. میں نے اس قرآن کو صاف کیا اور میں رونے لگا. میں نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کے کہا دیکھ تجھے چھوڑ دیا تو کیسے کیسے ڈھونگیوں کے ہاتھوں میں یہ قوم بگڑ رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. وہ قرآن جو میرے نبی نے دیا تھا اور کہا تھا اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, یہ قرآن ہے. آج اس قرآن کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے. اس قرآن کو اگر پڑھتا مسلمان تو یہاں نہیں آتا, اس قرآن سے دور ہٹ گیا. مسلمانوں کو میاں کے تعویذ سے تو محبت ہے مگر اللہ کے قرآن سے کوئی محبت نہیں. وہ عورتیں کہاں چلی گئیں خدا کی قسم, وہ جن کے تلفظ تو بہت اچھے نہیں تھے مگر صبح کو جب قرآن پڑھتی تھیں تو اللہ کی رحمتیں ان کے گھروں میں پھر بھی اترتی تھیں. ہم نے بڑے بڑے قاریوں کی آوازیں سنی مگر اے میری ماں جو تیرا قرآن تھا اس قرآن کی طرح میرا قرآن, میرے دل کو وہ قرآن کبھی نہیں لگا. ماں اگر ایک بات اور کہہ رہا ہوں آپ سے لوگوں, اگر آپ اپنی ماں باپ آپ کے زندہ ان کی قدر کیا کریں. یہ میرا ٹاپک نہیں, یہ بات پھر بھی کہہ رہا ہوں, وہ جو ماں کا قرآن بچے نے سنا, آج وہ مائیں کہاں چلی گئیں جنہوں نے قرآن پڑھنا تھا. ہے ان سے تو یہ قوم بالکل ہی جو ہے وہ اس کو خالی ہو گئی ان عورتوں سے. وہ قرآن پڑھنے والی کہاں چلی گئی, وہ کہاں چلی گئی میں نے اس عورت سے یہ کہا یہ جو قرآن پہ تو نے گرد جمائی ہے اور میاں کے تعویذ کو عزت دی ہے, یہی نحوست ہے تیرے گھر میں. یہ سن, انسان کے گھر میں برکت تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا, اس قرآن پہ عمل نہیں کیا جائے گا. آج قرآن تو میاں اس کی بات سے میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا یہ وہ قرآن ہے. ابن عباس سے پوچھا قرآن کس کس بات کے لیے شفا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ جو ہے نا یہ قرآن جو ہے نا شفا ہے مومنین کے لیے, مگر یہ کس کے لیے شفا ہے؟ صرف بدن کی بیماری کے لیے؟ ان کا نہیں, یہ روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے اور بدن کی ساری بیماریوں کی شفا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے قرآن میں سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اگر کسی کینسر کے مریض پہ دم کر دے تو جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا بھی علاج اگر ایمان ہو تو قرآن کے اندر موجود ہے. واہ 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 واہ, اس کا بھی قرآن میں علاج, جلدی بولو, جلدی بتا دوں, قرآن میں موجود ہے. قرآن کو چھوڑ کے کیا کیا؟ یہی کیا. آج ادھر بھی بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بھاگ رہے ہیں. ادھر دیکھو ایک عورت ہے ایک لڑکی ہے, وہ اس کی غیر مسلم دوست ہے, دونوں کی عمر 5 سال. یہ اپنی مسلم دوست کے پر جانے لگی اور اس کے گھر جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس کی ماں قرآن پڑھاتی تھی, ٹیچر تھی. اس نے پوچھا تمہاری امی یہ کیا پڑھا رہی ہیں؟
اللہ کا قرآن ہے. کہا میں پڑھ سکتی ہوں؟ تو کہا میری امی سے پوچھ لو. جا کے بولی میں پڑھ سکتی ہوں یہ قرآن اللہ کا؟ چھوٹی سی بچی 5 سال کی. کہا بیٹی اپنے گھر میں ذکر نہیں کرو گی پھر پڑھ لو گی. کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ کا کرم دیکھیے, مسلمان لڑکی سے پہلے غیر مسلم نے قرآن پڑھ لیا. بولو تو صحیح یار, آپ لوگ بول ہی نہیں رہے. غیر مسلم نے قرآن پڑھ لیا, دونوں سہیلیوں نے. اب اس کی مسلم سہیلی بولی میں تو حافظہ کروں گی. کہا میں بھی کروں گی. حافظہ کرتے کرتے 12-13 سال کی عمر ہو گئی اور میاں وہ قرآن پڑھ کے پوری حافظہ ہو گئی. مگر جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی جا کر کے رونا شروع کر دیا اور جا کے بولی میری کٹر آدمی کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے, سنائے اسلام سے بڑی دشمنی رکھتا ہے, نفرت ہے مسلمانوں کے نام سے, اور میں اندر سے مسلمان اگر بتاؤں تو میرا باپ مجھے قتل کر دے گا. میری ٹیچر سے اپنی کہنے لگی باجی بتاؤ اب میں کیا کروں, آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن دے دیا اسلام, میں کیا کروں؟ تو اس کی معلوم ہے اس ٹیچر نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس قرآن کو تو پڑھتی ہے یہی قرآن تیری مدد کرے گا, تو بالکل پریشان نہ ہو, یہ قرآن لے جا, اللہ کا قرآن ہے. یہ قرآن وہ ہے جسے جو پڑھے اللہ کی رحمت. میرے نبی فرماتے ہیں یہ وہ قرآن ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں, اور ایسی اترتی ہیں. اب اس کی باجی نے اس کو قرآن دے دیا اور کہا اس قرآن کو لے جا اور اس قرآن کو پڑھ, اور اس قرآن کو اس نے چپکے سے اپنے جہیز میں لے گئی. اب اس کا شوہر چلا جاتا کام پہ, یہ پڑھتی قرآن, وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا, یہ سنتی رہتی, مگر قرآن اس کی غیر موجودگی میں خوب پڑھتی. اس کے 3 بچے ہو گئے, اب ان بچوں سے بھی چھپا کے پڑھ رہی ہے, کہیں بچے اپنے باپ کو نہ بتائیں, مگر بچے ہلکے ہلکے اسلام کی طرف آنے لگے. مگر شوہر 3 سال کے بعد اس کا شوہر اپنی بیوی کے 3 بچوں کے بعد اپنی بیوی کے پاس آیا, رونے لگا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے کچھ تکلیف تھی, میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے چیک اپ کر کے بتایا تجھ کو کینسر ہے اور تو مر جائے گا. اور پھر خوب دہاڑے مار مار کے ڈپریشن میں جا کے رونے لگا, سر دیواروں میں مار کے کہتا تھا میری اتنی خوبصورت اتنی نیک تم بیوی ہو, میرے بچے اتنے اچھے ہیں, میرے بچے بے یتیم ہو جائیں گے, یہ کہہ کے خوب رویا. یقین جانیے کینسر کا مریض بڑے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یاد رکھو اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کرو, تم کو کوئی بیماری نہیں ہے ورنہ بڑی سخت ہوتی ہیں. وہ رو کے بولا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد تم بیوہ ہو جاؤ گی. بی بی گھبرائی نہیں, مسکرا کے آنسو پہنچ کے بولی اگر آپ میری ایک بات مانیں تو میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں. کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, سارے اسپتال کے ڈاکٹروں نے منع کر دیا, تم کیسے علاج کرو گی؟ کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم تو وعدہ کر لو میری بات مانو گے, کام مرتا کیا نہیں کرتا, تم جو کہو گی کروں گا, کرو علاج. وہ اندر گئی, اس نے اللہ کا قرآن کھول کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر رو کے بولی مالک میں کمزور ہوں, تو حقیقی شافی ہے, تو شفا دینے والا ہے, اپنی بندی کی لاج رکھنا میرے رب, کہیں میرے آدمی کو شفا دے دے میرے رب. یہ کہہ کے جب اس نے پڑھنا شروع کیا ہے, پڑھتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, اس کے آنسو گرتے گئے, اللہ کا عرش ہلنے لگا. اس نے قرآن پڑھ کے اس کو دے دیا. 1 دن 2 دن طبیعت سنبھلنے لگی, 3 مہینے کے بعد وہ اپنا چیک اپ کرا کے گھر آیا تو مسکرانے لگا اور پھر مسکرا کے بہت رویا. بی بی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا ہے ایسا لگتا ہے تیرے جسم میں کبھی کینسر تھا ہی نہیں, تو بالکل ٹھیک ہو گیا, میرے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے, مگر تو مجھے یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے میرے اوپر, یہ تو کیا میرے اوپر کرتی تھی؟ کہ تم مجھ سے برا تو نہیں مانو گے؟ کہا نہیں, کہ جس قرآن سے تم نفرت کرتے ہو اسی قرآن کو پڑھتی تھی, اللہ کے کلام کو پڑھ پڑھ کے تمہیں سنایا ہے, اور اب دیکھو تم اسلام لے آنا. یہ کہہ کے اس کا دل دھڑکنے لگا. اس کا آدمی تھوڑی دیر خاموش ہوا, پھر آگے بڑھ کے بیوی سے بولا جب اللہ کو میں نہیں مانتا تھا تب تو اس کے قرآن نے مجھے زندگی دے دی, اگر میں مانوں گا تو پھر کتنا کرم ہوگا. اب ایسا کر ہم دونوں کلمہ پڑھتے ہیں, میرے بچوں کو بھی کلمہ پڑھا دے, پورا گھر مسلمان ہو گیا. ایک عورت نے قرآن پڑھ کے ایک خاندان کو جہنم سے بچا لیا. قرآن وہ چیز. نعرہ تکبیر, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, رفعت قرآن, شان قرآن, عرس بشیری, سرزمین مدرنہ شریف, فیضان سرکار سرکاہی, فیضان حضرت مخدوم بہار, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ.
مگر میری ان بیٹیوں کو یہ قرآن کی اہمیت کیا پتا جن کو صرف فیشن ہے پتا ہے. بے پردہ گھومنے والی بچیوں کو کیا پتا, ان خواتین اسلام کو کیا پتا, ان میری بیٹیوں کو کیا پتا جنہوں نے بے پردگی اپنا وتیرہ بنا لیا. ان بے غیرت مردوں کو کون سمجھائے کہ بیویوں کو تم ہی تو روکو گے تبھی تو بے پردگی سے رکیں گی. میں صرف عورتوں کو بے پردگی پہ نہیں کچھ کہوں گا, مردوں کو بھی تو کہوں گا. شادیاں مسلمانوں کی, لڑکیاں مسلمانوں کی, اور ان کو دیکھنے والی آنکھیں بھی مسلمانوں کی. استغفر اللہ. مسلمان تو غیر لڑکی کو بھی بے پردہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. میرے حضور نے, سرکار نے فرمایا, سلمان یہ جو لڑکی غیر مسلم کی سامنے ہے میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے. سلمان فارسی نے عرض کی, حضور مسلمان کی بیٹی نہیں غیر مسلم کی بیٹی ہے. فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی, تو اس کا سر ڈھک دے, اللہ تیرے گناہوں کو قیامت کے دن ڈھک دے گا. کیا بات ہے. ان میری بیٹیوں کو کیا پتا پردے کی اہمیت کیا ہے, ان میری بچیوں کو کیا پتا تھوڑی سی زندگی ہے. ان میری علماء فرماتے ہیں, فقہاء نے لکھا ہے, عورت اگر ایسی جگہ وضو کرے, توجہ کرنا کہ جہاں وہ اپنا ہاتھ کھولے گی تو اس کی کلائی غیر مرد دیکھیں گے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں, مجبوری ہے, تو اس کو چاہیے وضو نہ کرے, تیمم کر کے نماز پڑھے. یعنی عورت مکے میں جائے وہ نہیں دوڑے گی, اس کا حج الگ ہے. مرد جب مکے میں جائے گا تو احرام کے 2 چادریں پہنے گا. عورت وہی کپڑے پہنے گی جس میں اس کا جسم ڈھکے, اور جب وہ دوڑے گی تو وہ نہیں دوڑے گی, اس کا مرد دوڑے گا صفا مروہ پر. اس سے کہا جائے گا تو نہیں دوڑ سکتی, وہ کہے گی خاتون ابراہیم دوڑی تھی. کہا وہ تو دوڑی تھی, مگر تم دوڑو گی تو بے پردہ ہو جاؤ گی. میری بیٹیاں, میری بہنیں, ان پہ اثر کس کا ہے, ان پہ اثر کس کا ہے؟ بمبئی کی عورتوں کا, پاکستان کی اس بے غیرت بے شرم اس انڈسٹری کا, اور وہاں کی وہ عورتیں جنہوں نے مسلمانوں کا ناٹک بنایا ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ. اور پاکستانیوں اپنے دماغ کے ہوش کرو, تمہاری بیٹیوں کی یہ فلمیں ڈرامے آ رہے ہیں, ان سے دوسروں کی مسلمان عورتوں پہ بھی فرق پڑ رہا ہے. تمہارے یہاں دیور بھاوج کی بے غیرت محبت دکھائی جا رہی ہے, تمہارے یہاں ساس اور داماد کی بے غیرت اور بے شرمائی والی حرکتیں دکھائی جا رہی ہیں. اس سے معاشرے پہ بڑے گندے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ان لڑکیوں کو دیکھنے والی بمبئی کی لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنیں گی, جیسے بمبئی کا لباس ہے ایسا ہی اس کا لباس ہے. بمبئی کی لڑکی کا لباس خراب, اس کا بھی لباس خراب. بمبئی کی لڑکی کا لباس بیکار, اس کا بھی لباس بیکار. اس نے اپنے کپڑے فٹنگ کے پہنے, اس نے بھی فٹنگ کے پہن لیے. اس نے جیسے بھی فیشن استعمال کیا, اس نے بھی وہی فیشن. تو اسے بتاؤ, میری بہن کو, میری بیٹی کو یہ بتاؤ, اے میری بہن, اے میری بیٹی, سن, تو جس کی نقل کر رہی ہے سن, قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. تو جتنی بے پردہ ہیں ان کو بتا دیا جائے, یہ قیامت کے دن بمبئی کی اس ہیروئن کے ساتھ جہنم میں جائیں گی جس کی یہ نقل کر رہی ہیں. اور پردے والی کو خوشخبری دو کہ یہ قیامت کے دن کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت میں جائے گی. واہ 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 واہ. آخری بات میری ہو رہی ہے اور میں اپنی بات کو آخری میں ختم کر رہا ہوں. بس میری بات یہیں پہ ختم ہو رہی ہے, وقت ہو گیا مجھے. دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, پھر میں آپ سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ اور اپنے گھروں میں دینی تعلیم لاؤ. سمجھاؤ بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو بدلو, خود بھی بدلو, اپنی زندگیوں کو بدلو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ پاک خاتون جنت کی عمر 25 یا 26 سال ہوئی, مگر حضور کی بیٹی نے پوری دنیا کی عورتوں کے لیے یہ آئیڈیل پیش کیا. حالات کچھ بھی ہوں, امام حسن کی ماں, امام حسین کی ماں سیدہ خاتون جنت. ایک دن میرے نبی نے فرمایا, اے فاطمہ, آج کل کو عید ہے, لوگوں نے چاند دیکھے ہیں, میری بٹیا, میری بیٹی, تم نے چاند دیکھا؟ ابا میں نے نہیں دیکھا. ہائے تقویٰ, ہائے پرہیزگاری, پرہیزگار کتنی ہے نبی کی بیٹی. میری بیٹی کیوں نہیں دیکھا چاند؟ ابا
جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہو، اس فاطمہ اس چاند کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس پہ غیر مردوں کی نظریں پڑی ہوں۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی نے دنیا میں یہی پیغام دیا کہ چاہے زندگی میں کسی طرح سے رہو، اپنی زندگی کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ اور آخری باتیں میرے دوستو، کتنی اور موتیں ہوں گی جو ہم سدھریں گے؟ سب مر چکے، پرانے ہو گئے لوگ، قبریں پرانی ہو گئیں۔ یہ کون بات کر رہا ہے ادھر؟ اے بھائی خاموش تھوڑی 2 منٹ کے لیے، اے بھائی بات کر رہے ہیں؟ اے بھائی ہاتھ چل رہا ہے اللہ کے واسطے ادھر دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا جب اللہ کا نور کسی کے دل میں آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر وہ آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اس کو مرنا ہے، موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور سنو، جو موت سے ڈر رہا ہے اس کو ہی موت آئے گی، نہیں ڈر رہا ہے اس کو بھی آئے گی، جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مرے گا، جو سن رہے ہیں یہ مریں گے۔ مگر مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا اس کی موت آسانی سے آئے گی، اور جو موت کو یاد نہیں کرے گا اس کی موت اسے بڑا تڑپائے گی، بڑی تکلیف دے گی، اور بڑا ذلیل ہوگا۔ جو موت کو ڈسکس نہیں، میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی کا ذکر ہوا، فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا نیک ہے۔ حضور نے فرمایا تم جس کی نیکی کی باتیں کرتے ہو وہ کبھی موت کا ذکر کرتا ہے؟ کہا حضور نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کرو۔ حضور نے فرمایا وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانوروں کو پتہ چل جائے، دھیان سے سنیے گا، کہ ان کو مرنا ہے تو فرماتے ہیں تمہیں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا، سوکھ جائیں گے جانور۔ ایک اونٹ دوسرے اونٹ کو مار رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کان میں جا کے کہا تجھے مرنا ہے، سوکھ گیا، مر گیا وہ اسی خوف میں کہ اس کو مرنا ہے۔ اور انسان اپنے باپ کو مرتے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا اپنے ہاتھوں سے، میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے میں قبر میں گیا۔ آلات کا ایک شعر ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 گئے ہیں مطلب ایک مردہ ہے، 4 رکھنے والے ہیں، 2 نے نیچے رکھا، 2 نے اوپر سے لیا، 5 ہو گئے، 5 کو اندر رکھ دیا، 4 باہر آ گئے، اور وہ 4 باہر جو آئے ہیں آلات فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ایسے روز جا رہے ہیں، 5 جا کے 4 پھر رہے ہیں۔ یہاں پر بہار میں روز جاتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ وہ 4 یہ سمجھتے ہیں ہم ایسے پھرتے رہیں گے، مگر نہیں، وہ 4 بھی پھریں گے نہیں، ان کو بھی ایک دن کوئی اور اٹھائے گا، وہ 4 میں نہیں وہ 5 میں ہوں گے۔ یہ جو قبر سے نکل جاتے ہیں یہ سمجھیں کتنی خطرناک قبر ہے، کتنا خطرناک ہے۔ اس دنیا کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیا آپ نے، یہ دنیا آپ کو قبر کے اندر رکھے گی، اور پھر واپس پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کوئی کسی قبر پہ۔ ارے چھوڑو تو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب اس کی آنکھ کھلے گی کہے گا کہاں چلے گئے، کہاں جا رہے ہو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، میں نے تمہارے لیے کہ کیا سب کچھ چھوڑا، تم مجھے آج چھوڑ کے جا رہے ہو۔ وہ قبر بھی کیسی ہے؟ اندھیری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، مگر آج میرا بھائی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائی، تم رک جاؤ۔ مگر حضور فرماتے ہیں وہ اگر اس کی بات سن لے نا تو وہ اپنی موت پر، اس کی موت پر اتنا نہیں روئیں گے، اتنا نہیں، بلکہ جنگلوں میں نکل جائیں گے، اپنی زندگیوں پر رونا شروع کر دیں گے۔ کون؟ جو جا رہے ہیں۔ ارے یہ دنیا، اس کے لیے تم نے اپنے رب کو چھوڑا۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی ہمارا رشتہ دار، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی کسی طرح سے، اب وہ بیکار ہو گیا۔ 1 سال کے بعد اس کے باپ نے کہا ایسا کرو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا دے دو بیٹے، میری بات سمجھو۔ طلاق دے دی۔ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ عدت کے بعد اس کی بیوی کی شادی کر دی گئی۔ یہ دنیا ہے۔ وہ رو کے کہہ رہا تھا یہ دنیا جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، میں زندہ ہوں
پھر بھی میری بیوی آج میرے پاس نہیں، وہ میرے بھائی کی بیوی بن گئی۔ اس دنیا کے چکر میں یہ تمہیں ذلیل کر دے گی۔ لوگوں، اپنے رب کو راضی کرو، اس پروردگار کو راضی کرو جو تمہارا کریم رب ہے، عظیم رب ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری کے زمانے میں ایک عورت کم عمر میں اس بیوہ ہو گئی، اس نے دوسری شادی نہیں کی، امام حسن بصری کی مریدہ تھی، اس نے اپنے بیٹے کو پالا، مگر بیٹے کو پیسے زیادہ تھے، افراط تھی، دولت زیادہ تھی، بگڑ گیا، دوست خراب مل گئے۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں خراب دوستوں سے دوستی نہ کرنا۔ تمہارے جتنے کرمنل دوست اگر ہیں تو یاد رکھنا، جتنے لوگ جیل میں ہیں ان کا انٹرویو کیا گیا، تم جیل میں ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں خراب دوست نہ بنانا، خراب دوست تمہیں جیل پہنچوا دیں گے، تمہیں دنیا برباد کر دیں گے۔ اسے خراب دوست مل گئے، انہوں نے اس کو بگاڑنا شروع کر دیا، اور ایسا بگاڑا سنیے، ایسا بگاڑا شرابی ہو گیا، ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا، اور پھر اس کے بعد بدکاری کا سلسلہ چل گیا۔ اس کی ماں رو رو کے امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتی، امام حسن بصری اسے بلاتے، توبہ کرواتے، اور پھر توڑ دیتا۔ لوگوں نے لکھا ہے 70 بار توبہ کرائی مگر وہ توڑتا رہا، لگاتار گناہ کرتا رہا۔ ایسا گناہ کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا، اسے ٹی بی نے پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب جب ٹی بی نے پکڑا، بالکل کمزور ہو گیا، موت کے جب قریب گیا، ماں رونے لگی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے نے کہا روتا کیوں ہے، روتی کیوں ہے ماں؟ کہا بیٹے اس وجہ سے تو گناہ کر کے مر رہا ہے، تو مر رہا ہے، اس کا افسوس سے زیادہ مجھے اس بات کا افسوس ہے تو جہنم میں جائے گا، تو نے بدکاریاں کی ہیں۔ تو پھر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہتا ہے حسن بصری کو بلا لا، میں ضرور سچی توبہ کر لوں گا، اور ان سے کہنا میرا نماز جنازہ بھی ان کو ہی پڑھانا ہے۔ ماں گئی اور جا کے بولی حضور، دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ پڑھ رہے تھے، میرے بیٹے کو توبہ کرائیے۔ کہا تو وہی ہے؟ ہاں میرا بیٹا توبہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کہا بھاگ جا، تیرے بیٹے نے بڑی رسوائی کروائی ہے حسن بصری کی، اس نے کتنی بار توبہ کر کے توڑی ہے، جا میں تیرے بیٹے کی توبہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے اس کی نماز جنازہ آپ؟ کہا میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ بیٹے انتظار کر رہا تھا، سانسیں رکی ہوئی تھیں، دروازہ کھلا، بالکل پتلا ہو گیا تھا، بالکل کمزور، آنکھوں میں گڈھے، بالکل موت کے قریب۔ وہ نوجوان جو کل تک بڑے گناہ کرتا تھا، آج ماں نے دروازہ کھولا، اس نے کہا ماں آ گئے میرے پیر؟ کہا نہیں آئے۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے کہا میں نہیں آتا، اس کی توبہ کا مجھے یقین نہیں۔ کہا تو نے نماز جنازہ؟ ہاں میں نے کہا میرے بیٹے کی خواہش ہے آپ اس کی جنازہ پڑھائیں۔ پھر کہا انہوں نے منع کر دیا، وہ تیری نماز جنازہ میں نہیں پڑھائیں گے۔ یہ کہہ کے بیٹا رونے لگا اور پھوٹ پھوٹ کے بولا ماں میں تجھے بتا رہا ہوں اس بار سچی توبہ کر رہا تھا، اور اگر وہ مجھے توبہ کراتے تو ضرور میں توبہ کر لیتا، مگر چل اب حسن بصری نے بھی چھوڑ دیا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں تو میری ماں ہے، ذرا میرے لیے دعا کر دے کہ میرا بارہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے گواہ بنا کے تیرے لیے دعا کر تیرے سامنے کہتا ہوں کہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنا دامن پھیلا کے رونے لگی اور کہنے لگی میرے مالک میری کمائی ہے، میرے بیٹے کو معاف کر دے میرے رب۔ جب ماں روئی تو بیٹا بھی پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا اور کہنے لگا مالک لوگ مجھے حسن بصری نے چھوڑ دیا، مگر تو چھوڑے گا تو کہاں جاؤں گا؟ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکانہ مکہ بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ کہنے لگا مالک میں تیرا مجرم ہوں مگر تیرا منکر نہیں ہوں، میں تجھ سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے میرے رب، میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں، میں تیرا بھاگا ہوا بندہ تیرے پاس پھر آنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دیکھ میرے رب مجھے معاف کر دے، اگر میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کوئی کریم نہیں، میں تیرے اسی حبیب کا امتی ہوں جس سے تو نے معراج پہ بلایا تھا، اسی حبیب کے صدقے سے معاف کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اور رو رو کے اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا اور وہ مرا، جیسے ہی وہ مرا ہے ویسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی، ماں نے دروازہ کھولا، سامنے حضرت امام حسن بصری کھڑے تھے۔ کہا آپ کیوں آئے؟ کہ مجھے آپ نے تو منع کر دیا تھا۔ کہ مجھے کیا پتا کہ تیرا بیٹا اتنا بڑا ہے، ابھی جب میں سویا تو مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی اے حسن بصری جا تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جا اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، میں کیا پتا تیرا بیٹا یہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرا وہ کریم رب ہوں، تو پوری زندگی اگر میرے در سے بھاگا
भागा रहा, मगर फिर एक मर्तबा आ जा और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मेरे दोस्तों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आओ आज इस महफिल में अहद करते हैं, आज के बाद अपनी जिंदगी में अपने रब की मशीयत दाखिल, अपने रब की मर्जी दाखिल करेंगे और उसी रब के लिए जिएंगे, उसी रब के लिए मरेंगे। हम अपनी जिंदगी में आज ये वादा करें, या रसूल अल्लाह अब तक बड़ी दूर भागे और जलील होते रहे, आज के बाद अपनी जिंदगी बदलेंगे। ये अगर आपने अहद कर लिया, याद रखो सच्ची नियत करना तुम्हारा काम होगा और फिर तुम्हारी नियत पर इस्तकामत की मोहर लगाना ये मेरे रब का काम। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जान दे देंगे? नीचे हाथ कर। जो जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं वो लोग खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े हो जाओ, शर्माओ मत, खड़े हो जाओ, बाहर निकल के आओ। दाढ़ी रखाने वाला कोई मदरसे का बच्चा ना आए, बस बाकी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, निकल के आओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी मुड़ाना हराम है। आज के बाद मैंने आपसे कहा ना, अपने रब से तौबा करो। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में, जो खड़े होके कहे आज के बाद इंशाअल्लाह? भाई कोई मुस्कुराना आसान बात है, मगर मैदाने मोहब्बत में कदम रखना ये आम बात नहीं। कोई देखे ना एक दूसरे की तरफ। कोई और कोई आशिक रसूल है? पांचवा जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो जाए, पंजतन पाक का मानने वाला इस महफिल में कोई है नौजवान? और हुजूर का आशिक, 100 शहीदों का सवाब, और ये कहता हुआ उठे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। तो सच्ची तौबा करे इस महफिल में नौजवान, वो खड़ा हो जाए। इधर कोई है आशिक रसूल? आगे पीछे कोई नौजवान हो तो अपने नबी के लिए खड़ा हो जाए। कोई है आशिक रसूल पांचवा इस महफिल रसूल में? है कोई आगे पीछे से? कोई पांचवा? आप इधर आ जाओ। है कोई पांचवा? वो आइए। आप उधर ना देखें, मैं अपना काम कर रहा हूं, आखिरी बात है मेरी। कुछ है कोई छठा आशिक रसूल? गरीब नवाज, हिंदल वली की छठी करने वाला आज खड़ा हो और कहे मैं आज अपने नबी का होने वाला हूं। आज तक दुनिया वालों के लिए जीता रहा, और दुनिया वाले तो कब्र के बाहर के लोग हैं, कब्र के अंदर तो मेरे हुजूर तशरीफ लाएंगे। तो जो कब्र के बाहर के लोग हैं उनको क्या राजी करना है? आ जाओ, दाढ़ी दिखाने आए हो, बैठ जाओ। देखो, हंसा ना करो, कभी रोना भी सीखो। मुसलमानों की पहचान ये है कि वो ज्यादा रोते हैं, कम हंसते हैं। ये तो हम लोगों ने छोड़ दिया रोना, इस वजह से कि हंसाने वाले लोग जो हमारे यहां काफी हैं। हमें पता ही नहीं कि कुरान हमें रोना सिखाता है, डरना सिखाता है। है कोई और आशिक रसूल जो छठा नंबर, 6 नंबर वाला आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए नबी के नाम पर और सुन्नत रसूल की नियत से आज इस महफिल में खड़े होकर कहे कि मैं अपने हर सारे गुनाहों से तौबा करके इस महफिल में सच्ची तौबा करता हूं और दाढ़ी की नियत करता हूं, नमाज की पाबंदी की नियत करता हूं? है कोई छठा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, अपने नबी का आशिक जो खड़ा हो जाए? है कोई छठा? एक बार और कहता हूं, फिर नहीं, मेरे लिए तो ये 5 ही काफ़ी हैं, मगर मैं तो उस छठे को ढूंढ रहा था जो आज नबी की महफिल में अपनी ज़िंदगी को बदले। आजा बेटे, आजा, सुभान अल्लाह बोलो ज़रा। ये नौजवान मालूम है क्यों आ रहे हैं? इनके दिल कम गंदे हैं, जल्दी धुल गए। बाकी कई लोग ऐसे बैठे हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, मगर अभी वो जवानी तलाश कर रहे हैं। अब मौत आती है दाढ़ी सफ़ेद होने के बाद, जवानी नहीं आती मेरे भाई। मौत हमारे सबके करीब है। और सुनो, लोग कहते हैं तरक्की नहीं होती। ऐसे ऐसे दाढ़ी रखाने वाले हैं, दाढ़ी वाले लोग, वो चाहें तो एक एक पूरे शहर को खरीद सकते हैं। ऐसे भी दाढ़ी वाले हैं। पैसे से कोई, दाढ़ी से तरक्की में कमी नहीं आती। आपकी सोच है। मर्द के तो कभी दाढ़ी जाती नहीं, कितनी मुड़ाए, औरत के कभी आती नहीं, मर्द की कभी जाती नहीं। उससे ये कहती है सुन्नत है ये, तेरा चेहरा खूबसूरत होगा इससे, मगर बंदा इसको समझता नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई और आशिक रसूल हो तो 100 शहीदों का सवाब है। एक बार और कह रहा हूं,
کوئی عاشق رسول ہو تو آ جائے اور نبی کے نام پہ اس محفل میں وہ کھڑا ہو جائے اور کہے میں اپنی زندگی آج سے مکمل بدلوں گا انشاءاللہ. ہے کوئی؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 6. کوئی عاشق رسول اور ہے آگے پیچھے سے کوئی نوجوان جو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرے؟ داڑھی منڈے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ کچھ بھی کرے میرا بھائی، مگر جب داڑھی رکھا کے کوئی برا کام کرتا ہے لوگ اسے ٹوکتے ہیں. مطلب لوگ اس سے کہتے ہیں تو اب حضور کا ہو گیا ہے، تو اب یہ کام کرتا ہے، تجھے زیب نہیں دیتا. بغیر داڑھی والے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کدھر کا. داڑھی والے کو اہمیت ہے کہ تو مسلمان ہے. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ. کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والے کو پسند نہیں کرے گی. داڑھی والے کو وہی پسند ہوگا جسے نبی کی محبت پسند ہوگی، نبی کی شریعت پسند ہوگی. بے غیرت لڑکی تو داڑھی والے کو پسند نہیں کرے گی نا. اور کوئی ہے ایک عاشق رسول؟ ایک اور 7واں کوئی ہو؟ بس ایک اور کھڑا ہو جائے اپنے نبی کی. آپ کی ہے بھائی، آپ کی داڑھی ہے، میں پھر اس کی میری موبائل پہ سن کے رکھائی ہے. سبحان اللہ. لو بھائی کفیل بھائی، لوگ دھیان نہیں دیتے ہماری تقریر پر، مگر یہ لوگ دیتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے میری تقریر موبائل پہ سن کے داڑھی رکھائی ہے. سبحان اللہ بولو ذرا. اور آپ یہاں سامنے نہیں مان رہے ہو میری بات کو بھائی. کوئی ہے 7واں عاشق رسول اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے نام پر سنت رسول رکھانے کے لیے؟ ہے کوئی بھائی ادھر سے کوئی آدمی، کوئی شخص؟ چلو چھوڑو، ختم کرو، کوئی بات نہیں. 6 لوگ داڑھی. نیت کرو انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں مڑے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ نماز. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جب لوگ عرب میں سفر کرتے تھے تو اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، مگر ریت سوار کی آنکھوں میں جاتی تھی. تو سوار جب کسی چشمے پہ جاتا تھا پانی کے تو وہ پانی مارتا تھا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، اس سے وہ ریت نکلتی تھی نا. حضور فرماتے ہیں جتنا مسافر کو پانی سے ٹھنڈ نہیں پڑتی، جتنا جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے. جلدی جلدی سے بولو ذرا یار. آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کی ہے یہ. تو اور فرماتے ہیں حضور، اور سنو یہ دھیان رکھنا، جس کا بیٹا مرا اسے حضور نے یہ فرمایا برباد ہو گیا، نہیں، فرمایا صبر کر، تیرا بیٹا تجھے جنت لے جائے گا. ٹھیک. کسی کا گھر جلا، حضور نے نہیں فرمایا برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی اور اس کو احساس نہیں ہوا اس کے چھوٹنے کا، وہ برباد ہے. اب وہ چاہے عوام کا آدمی ہو یا خواص میں سے ہو، وہ برباد ہے. تو انشاءاللہ نماز دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی رہے گی. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. تو پیچھے بھی اللہ پہلے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اور آگے سے یہ میلہ نہیں لگائیں گے، صرف عرس کرائیں گے. آپ بھی تو ہاتھ اٹھاؤ نا بھائی، ذرا زور سے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. بڑی مہربانی. آج میری 20 منٹ تقریر بیچ میں رکی رہی حضرت زین العابدین صاحب، اس وجہ سے یہ وقت تھوڑا سا 5 منٹ 6 منٹ، حالانکہ جتنا انہوں نے مجھے 1.25 گھنٹہ ٹائم دیا تھا اتنا ہی میرے پاس وقت ہوا ہے. معذرت چاہتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، رحم کرے. توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ. میرے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی. میں اسلام مسلمہ، میں اسلام نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وما انا الا البلاغ.